سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور آخری نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین، علماء دین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، صوفیاء کرام اور پیران، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے جو خلفاء ہیں، جو نائبین ہیں، وہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈنے کا طریقہ، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ سکھلانے والے لوگ موجود رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ، اپنی پیروی کا طریقہ سکھلایا کرتے تھے، اب قیامت تک یہ کام بزرگان دین، علماء حق اور صوفیاء ربانی یہ حضرات بتلائیں گے۔ تو بزرگان دین نے یہ طریقہ جاری فرمایا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی پیر کامل سے بیعت ہو جائے، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، اس سے بیعت ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اپنی زندگی کو سنت نبوی سے آراستہ کرے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزارنے کا اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کا طریقہ سیکھے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو نائبین ہیں وہ موجود ہیں اور رہیں گے، تو ان سے اپنے آپ کو بیعت کرے کہ اپنی زندگی کو کیسے سنوارا جائے۔ یہ بیعت کرنا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، قرآن کریم میں ذکر ہے بیعت کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، قرآن میں 2 جگہ پر ذکر ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بیعت کرنا شریعت کا حکم ہے، شریعت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، شریعت پر چلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، بیعت ہو کس سے؟ وہ بیعت کس سے کرے؟ اس کو معلوم کیسے چلے کہ یہ صحیح آدمی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والا ہے یا نہیں؟ تو کس سے بیعت کی جائے؟ تو بزرگان دین نے اس کی 7 نشانیاں لکھی ہیں، تقریباً 7 علامتیں ہیں جس کے اندر وہ پائی جائیں اور پھر اس کا دل چاہے تو اس سے بیعت کر لے اور پھر اس کے ہی اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ میں اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو پیر کامل کی بزرگان دین نے 7 شرطیں لکھی ہیں۔ ان 7 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے ہم بیعت ہو رہے ہیں اس شخص کو ضرورت کے بقدر علم آتا ہو، حلال و حرام معلوم ہو، نماز روزے کے مسائل معلوم ہو، نماز کا طریقہ معلوم ہو۔ ایسا نہیں کہ بالکل ان پڑھ ہو اور ہم اس سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت کے مطابق، ضرورت کے اعتبار سے علم بھی ہو، اس سے بیعت کرے۔ یہ پہلی شرط اس میں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہونی چاہیے؟ سمجھدار لوگ، اہل علم، جو علم والے لوگ ہیں
وہ اس کو پسند کرتے ہوں، وہ اس کو چاہتے ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ اہل علم کی نگاہ میں، پڑھے لکھے لوگوں کی نگاہ میں بدنام ہو، برا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل علم اس کو اچھا سمجھتے ہوں، یہ دوسری شرط بھی اس کے اندر موجود ہونی چاہیے جس سے ہم بیعت ہو رہے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جتنا علم اس کے پاس ہے اس علم پر عمل بھی کرتا ہو، اس علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ مثال کے طور پر اسے معلوم ہے کہ داڑھی کو کاٹنا ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، اور پھر بھی داڑھی کاٹتا ہے یا اس طرح مرواتا ہے یا کینچی لگواتا ہے تو گنہگار ہے وہ، تو وہ اس علم پر عمل نہیں کر رہا، اس سے بیعت نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح سے اسے معلوم ہے کہ اگر میں پینٹ شرٹ پہنوں گا، سنت کے خلاف لباس پہنوں گا، پینٹ شرٹ پہننا سنت کے خلاف لباس ہے، تو اسی طرح سے اگر اس نے ایسا لباس پہنا جو سنت کے خلاف ہے تو ایسے آدمی سے بھی بیعت نہیں ہونا ہے، ایسا شخص بھی پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط جو پیر کامل کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے دن بدن اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہو، دن بدن آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہو، اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا دل چاہتا ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ سمجھدار لوگ، دیندار لوگ یہ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔ مالدار لوگ یا جاہل عوام جو ہے وہ اس کو اچھا کہے تو کوئی اعتبار نہیں۔ مال والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، یا اسکول کالج والے اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو سمجھدار ہیں، اہل علم ہیں، دیندار ہیں، وہ اس کو اچھا کہیں، ان کے اچھا کہنے کا اعتبار ہوگا۔ جو مال والے ہیں وہ تو اس کو اچھا کہیں گے ہی، کیونکہ ان کو معلوم نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان کی نگاہ میں تو اچھا ہے وہ، کیونکہ اس نے حلیہ ایسا بنا رکھا ہے اپنا، تو وہ تو اچھا کہیں گے اس کو۔ 6ٹھی شرط یہ ہے پیر کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ سے اجازت یافتہ ہو، کسی پیر نے، کسی اللہ والے نے اس کو اجازت دی ہو اور وہ اس کے نقش قدم پر چلتا ہو اور اس نے پھر اجازت بھی دی ہو بیعت کرنے کی۔ یہ 6ٹھی شرط ہے جو پیر کامل کے اندر ہونی چاہیے۔ 7ویں شرط اور آخری شرط، آخری نشانی پیر کامل کی یہ ہے کہ اس کے مریدین زیادہ سے زیادہ دیندار ہوں، زیادہ تر دیندار مرید ہوں اس کے۔ ایسا نہیں کہ سارے اس کے مریدین جو ہے وہ گنوار ہیں، جاہل ہیں، نہ ان کو روزے سے تعلق، نہ ان کو نماز سے تعلق، صرف پیر صاحب کو اپنے تحفے کی اور اپنے ہدیے کی پڑی رہتی ہے کہ کم مجھے 500 کا نوٹ، کم مجھے 1000 کا نوٹ ملے گا اور میرے مریدین آئیں گے، ایسی اس کی فکر نہ ہو، بلکہ اس پیر کی فکر یہ ہو کہ میرے مریدین کیسے نمازی بنے، کیسے سنت پر عمل کرنے والے بنے، اور کیسے یہ گناہ کو چھوڑے، کیسے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگیں، کیسے مسجد میں جانے والے بنے، یہ فکر ہو۔ تو 7ویں شرط یہ ہے کہ اس بزرگ، اس پیر کے مریدین دیندار زیادہ ہوں، جاہل کم ہوں، اور یہ پیر ان مریدوں کو غلطیوں پر روک ٹوک بھی کرتا ہو، خلاف شرع جب بات کریں یا خلاف شرع کوئی کام کر رہے ہوں مریدین، ان کو ٹوکے۔ تو یہ 7 نشانیاں ہیں، جس پیر کے اندر یہ 7 نشانیاں ہوں تو وہ پیر کامل ہے۔ اب جب کوئی بندہ پیر کامل سے بیعت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ دل جما کر اس کی بات پر لگا رہے، اپنے آپ کو اس پر فدا کرے، اس کی بات پر کان لگائے، جس طرح وہ کہے اس طرح چلے۔ تھوڑے دن پیر کی باتوں پر چلنے میں مشقت اور پریشانی کا سامنا ہوگا، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے وظائف پر، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عادت بن جائے گی، پھر مشکل حل ہو جائے گی اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہوگا، اور آخرت کی جو راستہ ہے، آخرت کی جو فکر ہے وہ اس کے اندر جگہ کر جائے گی۔